الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی ہے، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور عمل کیا عمل بھی سنت کے مطابق، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ یہ آیت بہت مبشر ہے، انتہائی خوشخبری کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائے۔ امام غزالی جواہر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے گناہ کرتا تھا اور اب نیکی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نصیحت کرتا تھا ہم کو جو وہ ناسے، اب ان کے سامنے محکوم اور مغلوب بیٹھا ہے۔ پہلے گناہ کرتا تھا، پہلے بدعات میں لگا ہوا تھا، شرک کرتا تھا، اب سنت و توحید میں ہے، تو اس نظریے نے ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ سورۃ ہود کے اخیر میں تھا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دوسرا مطلب آیت کا یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ حق تعالی شانہ اس شخص کو اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے گا کہ گناہ اس کے سامنے کالعدم ہو جائیں گے۔ وزن اعمال ہوگا اور حسنات بھاری نکلیں گے تو سیئات ختم۔ تیسری توجیہ جو میں بالکل حیران ہوں اس پر، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ برائیاں، یہ گناہ جو کر چکا ہے، ان سب کی شکل نیکی کی ہو جائے گی۔ پہلے تو میں نہیں مانتا تھا یہ توجیہ، لیکن بخاری میں ایک روایت نظر سے گزری، اس پہ چونک گیا ہوں بالکل۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ جو گھوڑا جہاد کے لیے پالا جاتا ہے، اس گھوڑے کا پیشاب اور اس کا گوبر، لید، یہ بھی نیکی کے پلڑے میں ڈال کے تولا جائے گا، جبکہ گھوڑے کا پیشاب اور لید بددستور ناپاک ہے سب کے ہاں۔ اس کے باوجود فرمائے کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا لأجل الجہاد۔ تو میں سمجھ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برائیوں کی شکل وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیضان اور غفران سے مالا مال فرمائے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔